اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم کچھ اہم موضوعات پہ گفتگو کریں گے، جن میں سے پہلا ہوگا کہ آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ممکن ہے یا نہیں، کہ بندہ آخرت کی مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور کچھ کفریہ کلمات کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ تو محترم ناظرین، لکھا ہے کہ ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاش جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے اس وقت یہ ذہن بنانا نصیب ہو جائے کہ شاید آخرت کی بجائے دنیا ہی میں سزا دے دی گئی ہے۔ اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں قبر یا جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے ایسا کہا کہ اللہ مجھے قبر میں عذاب دے دے گا تو میں برداشت کر لوں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، یا کوئی کہے کہ اللہ مجھے جہنم میں بھی ڈال دے تو میں اس کا عذاب برداشت کر لوں گا، مجھے اس کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، تو ایسا کہنا کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اللہ بدمعاش کے ساتھ ہے، یہ کہنا کیسا؟ اگر کسی بدمعاش سے بیزار ہو کر معاذ اللہ کوئی یوں کہہ دے کہ فلاں کو خوف خدا اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے ساتھ ہے، یعنی کوئی بدمعاش، کوئی برا شخص جو کسی کو پریشان کرتا ہو، تو جسے پریشان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ دے کہ اسے تو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اللہ تو اس کے ساتھ ہے، کہ جا بیٹا تو لوگوں کی بہن بیٹی کے دوپٹے اتار، ان پر جھوٹے الزامات لگا، جو بھی کر میں تیرے ساتھ ہوں۔ معاذ اللہ، اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کی شدید توہین ہے، کہ اس جملے میں الیاذ باللہ تعالی کہ اللہ عز و جل کو بدمعاش کا ساتھ دینے والا یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل اس بدمعاش، اس برے شخص کا ساتھ دے رہا ہے اس کے اس برے کام میں۔ تو لکھا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، بندہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ناظرین، اللہ عز و جل کے ہر کام میں حکمت لازم ہوتی ہے، یعنی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ یہ ذہن مت بنائیے کہ صرف نیک بندوں پر ہی امتحان آتا ہے، بسا اوقات گناہ گاروں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کر کے تو ان کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ سماعت کیجئے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی دل پذیر تقریر میں فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ملاحظہ فرمایا ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کے کپڑے اور جسم وہ کیچڑ سے بھر گئے ہیں، لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ کہیں دور سے ماں نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور 2 تھپڑ بچے کو لگائے، کپڑے اتارے، اس کے کپڑے دھوئے، اسے غسل کرایا۔ پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا اور فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور رحمت الہی کا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے کہ ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ و عبادت کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم امت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے، یعنی جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی ماں اسے سمجھا کر یا مار کر بھی اسے تنبیہ کرتی ہے، اس کام سے اس کام سے روکتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام غلط ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ رب العزت بندے کو مصیبتوں میں ڈال کر اس کے گناہوں کی اس سے توبہ کرواتا ہے، اسے اس کے گناہوں سے
پاک فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماں تو کچھ تنبیہ کر سکتی ہے جبکہ خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل جو بندے پر مشکلات کو نازل کرتا ہے تو بندہ ان مشکلات میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ عز و جل بندے کے گناہ معاف کرنے کا ایک سبب بناتا ہے کہ بندہ اس کے سبب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنے کی اور نیکیوں میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔